السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اپنی پریشانیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر سے، غم سے، کم ہمتی سے، کاہلی سے، بزدلی سے، کنجوسی سے اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ اس دعا میں جن 8 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، ان میں 4 ایسی چیزیں ہیں جو حساس اور صاحب شعور آدمی کے لیے زندگی میں بے سکونی اور سخت اذیت کا باعث ہوتی ہیں۔ اس کے کام کرنے کی قوت اور صلاحیتوں کو معطل کر کے رکھ دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ دنیا اور آخرت کی بہت سی کامیابیوں اور سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور وہ چیزیں ہیں فکر و غم، قرضے کا بوجھ، مخالفین کا غلبہ۔ باقی 4 ایسی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے آدمی وہ جرأت مندانہ اقدامات اور محنت و قربانی والے اعمال نہیں کر سکتا، جس کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ آخرت میں فوز و فلاح اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے اور انتہائی بڑھاپے سے، قرض کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کے فتنے سے اور عذاب قبر سے اور دولت و ثروت سے کے فتنے کے شر سے، مفلس اور محتاجی کے فتنے کے شر سے اور فتنہ دجال کے شر سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ایک دن رسول مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی کو مسجد میں بیٹھے دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، تم اس وقت جبکہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے؟ انہوں نے عرض کیا کیا مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا دعا کلمہ نہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تمہیں تمہاری ساری فکروں سے نجات دے دے؟ تمہیں ایسے دعا بتاتا ہوں جس سے تم ساری فکروں سے نجات پالو گے اور تمہارے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے۔ ابو امامہ نے عرض کیا یا رسول جی ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم صبح و شام یہ دعا کرتے رہو، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر و غم سے، سستی اور کاہلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرض کے غالب آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ساری فکریں ختم ہو گئی اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ بسا اوقات انسان خصوصاً حق پر قائم رہنے کی کوشش کرنے والے شخص کو ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ وہ وقت کے ارباب اقتدار کے غصے اور ناراضی کا نشانہ بن جاتا ہے اور ان کی طرف سے ظلم و زیادتی کا خطرہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو حاکم وقت کے ظلم و زیادتی کا خوف ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اے اللہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کے مالک، فلاں حاکم کے شر سے اور سارے شریر انسانوں اور جنوں اور ان کے پیروکاروں کے شر سے حفاظت فرما اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے کہ ان میں سے کوئی مجھ پر ظلم و زیادتی نہ کر سکے۔ جو تیری پناہ میں ہے وہ باعزت ہیں، تیری ثنا باعزت ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی پناہ مانگو بلاؤں کی سختی سے، بدبختی کے لاحق ہونے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کی ہنسی سے۔ اس حدیث میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ در حقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان 4 عنوانوں کے علاوہ ہو، بلا ہر اس حالت کا نام ہے جو اس کے لیے باعث تکلیف اور معجب پریشانی ہو، جس میں آزمائش ہو۔ یہ دین میں بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی، روحانی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔ لہٰذا
بلا کا لفظ تمام مصائب اور آفات کو شامل ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے وہ بدبختی کا لاحق ہونا، تیسری چیز بری تقدیر سے، اور آخری چیز جس سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا گیا ہے وہ شماتت الاعداء، یعنی کسی مصیبت اور ناکامی پر دشمنوں کا ہنسنا۔ آج ہم ان تمام مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں جن سے آپ نے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا۔ کہیں دولت کا فتنہ سیلاب کی طرح آ رہا ہے، ہر فرد قرض کے بوجھ تلے دبا نظر آتا ہے، گھر کا غم، اولاد کا غم، دفتری اور کاروباری فکر، ہر شعبے میں کاہلی اور سستی کا وجود، اور پھر ہر شخص اپنے اوپر دوسرے لوگوں کو دباؤ محسوس کرتا ہے۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کم ہمتی سامنے آ رہی ہے۔ بزدلی کے خوف کو اتار کر مسلمان کشمیر اور افغانستان میں اللہ کے حکم کی سربلندی کے خواب دیکھ رہا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ دشمن ہماری اندرونی کشمکش اور ملکی فسادات پر جوش ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے پناہ مانگے۔ آمین یا رب العالمین۔